آج ہم بات کرتے ہیں نیو کالونیزم کے بارے میں کہ نیو کالونیزم کیا ہے اور اس کا کنسیپٹ کب سے آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کالونیزم کیا ہے اور کالونی کیا ہے۔ کالونیزم وہ ہوتا ہے ایسی ریاست یا حکومت جو دوسروں کے علاقے کے اوپر کنٹرول کیا ہو، اس کی معیشت ہو، اس کا کلچر ہو، اس کی زبان ہو یا اس کے ریسورسز ہو جن کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہو، اس کو ہم کالونیزم کہتے ہیں۔ پھر کالونی ہی اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کالونی بھی وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ طاقتور کے انڈر میں ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے، حکومت یا ریاست جو طاقتور، وہ جس علاقے پر، جس سرزمین پر، جس قوم کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہو، اس کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہو، حکومت اسی کی ہو، تو وہ ہو گئی کالونی۔ ہم ایسے ممالک کے بارے میں جانتے ہیں جو کالونیزم رہے اور جن کو اپنی کالونی بنا کے رکھا۔ اگر ہم برطانیہ کو دیکھیں، فرانسی کو دیکھیں، اسپین کو دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں یا آج ہم چائنا کو دیکھیں۔ امریکہ نے جیسا کہ کیوبا کو اپنے انڈر رکھا تھا، اس کے اوپر کنٹرول تھا۔ روس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، فرانس کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے انڈر بہت ساری ایسی ریاستیں، علاقے قبضے میں کر کے رکھے تھے جو ان کی معیشت اور سیاست کو کنٹرول میں رکھتے تھے، جیسے ویتنام ہو گیا، ہنگری ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت ساری کالونیاں رہی ہیں۔ یہ تھی کالونیزم اور کالونی۔ ابھی ہم جاتے ہیں نیو کالونیزم کے۔ نیو کالونیزم کیا ہے؟ جیسا ہم نے سمجھا ہے کہ کالونیزم جو ہوتا ہے وہ اپنے انڈر ایک کالونی رکھتا ہے۔ وہ کالونی رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ریسورسز ہو گئے یا معیشت ہو گئی یا سیاست، اس کو کنٹرول کر۔ پھر جب کالونی ہوتی ہے وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ کالونیزم کو ڈائریکٹ جواب دیتی ہے اور اس کو ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے اور اپنے ریسورسز، اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی سیاست کو، اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب کالونیزم کنٹرول پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، تو کالونی اس کا سخت مقابلہ کرتی ہے۔ پھر وہ کالونیزم کیا کرتا ہے؟ وہ ایک نئی اسٹریٹجیز اپناتا ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک سپر کالونیزم کو اسی کالونی کے اوپر ایڈ کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اسی کے تھرو وہ کالونی کے ریسورسز پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم مثال لیتے ہیں چائنا کی۔ آج چائنا ہے وہ بلوچستان میں کس طریقے سے معیشت کو لوٹ رہا ہے۔ اگر پاکستان ہے، پاکستان نے بلوچستان کو ایک کالونی بنا کے رکھا تھا۔ ہمیشہ اس کے ریسورسز، اس کی سرزمین، اس کے علاقوں کے اوپر کنٹرول کیا، اس کی سیاست، اس کی معیشت کو ہمیشہ بحران کا شکار بنا کے رکھا۔ سندک جیسا پروجیکٹ ہو، سی پیک جیسا ہو، کوادر ہو، اسی طریقے سے ہزاروں ایسے معدنیات، ریسورسز ہمیشہ لوٹتا رہا ہے۔ آج بلوچ متحد ہو چکا ہے جو اس کو اپنے ریسورسز لوٹنے سے روک رہا ہے اور اس کا مقابلہ کر۔ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے واقعے بھی سامنے نظر آتے ہیں، جیسے گوادر میں اٹیک ہوتا ہے فورسز پر، یا دوسرے ایسے پروجیکٹ کو یا کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو ان کو کنٹرول نہیں کرنے دیا جاتا اور اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا ہے؟ ایک سپر پاور چائنا کو لے کر آیا، انہی کے کمپنی کو تھرو، انہی کی طاقت کے تھرو بلوچستان کے ریسورسز لوٹ رہا ہے اور اس کا سودا کر رہا ہے۔ تو جب کوئی کالونیزم خود تو کالونی کے ریسورسز کو نہ لوٹ سکتا ہو، کسی سپر پاور کالونیزم کو لے کر آئے، اس کے تھرو ریسورسز کو لوٹنا چاہے، تو اس کو ہم کہیں گے نیو کالونیزم۔ نیو کالونیزم کا کنسپٹ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی آپ کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اچھی طریقے سے نیو کالونیزم کا کنسپٹ سمجھا دیں گے۔ نیو کالونیزم کا کنسپٹ ابھی ہی ریسنٹلی 21 سینچری کو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جس کے اوپر ایک دو تھیوریز بھی لکھی گئی ہے۔